بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے زمانے اور ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ جو عرب خطہ ہر طرح کے ظلم و جبر اور عصیاں کا مرکز بنا ہوا تھا اور تمام عالم کی تہذیب و معاشرت ناپید ہو چکی تھی۔ ایران کی شہنشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خوریزی و خوخاری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام و انتظام ختم ہو چکا تھا۔ مہاراجہ بکرمجیت کے عہد و سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ نہ بدھ مذہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر خون آشام و مردم کش درندے، تو عرب تمام عیوب اور فساد کا جامع تھا اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرض کہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطے میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی اور بحر و بر سب معاف ہو چکے تھے۔ عرب کی حالت تمام دنیا سے بدتر تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کے ختم ہونے کا وقت آیا تو ملک عرب میں جو مرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک اور عصیاں کی آندھیاں چل رہی تھی، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ عرب قومیں جو ہزاروں سال سے ذلت اور جہالت کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد، عثمان بن حویرث، عبید اللہ بن حجش وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد اور اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر پتھروں اور بتوں کی پرستی سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیحی اختیار کر لیا اور بڑی محنت و توجہ سے توریت، انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھیں۔ عبید اللہ بن حجش اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ عثمان بن حویرث قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمرہ نے تو نہ یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کیا نہ بت پرستی کی، خون اور مردار جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا، قطع رحم اور خوریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں، بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے، اے اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا، تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں، یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی توریت اور انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزماں ملک عرب میں عنقریب پیدا ہونے والا۔ اصحاب فیل کے تباہ و برباد ہونے کے بعد سیف بن ذی یزن ملک یمن کا حاکم مقرر ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف نے اپنے علم اور واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی، تمام شریک وفد شرکاء کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب اور رہبانیوں کے پاس جا جا کر نبی آخر الزماں کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔
امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے متعلق دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے، چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوئے، اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول سن 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر بعد الصبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔